السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کی رات بہت عظیم اور تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ جس نے اپنی تقدیر بہتر کرانی ہو، اللہ نے شب برات کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس میں انسان اپنی تقدیر کو بہتر کرا سکتا ہے۔ دل لگی، توجہ، پھر توبہ تو دروازہ ہے۔ توبہ کیے بغیر انسان خیر کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بغیر توبہ کے انسان خیر کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توبہ کر کے انسان خیر کے دروازے سے داخل ہو کے انسان بہتر زندگی اور کامیاب زندگی میں آ سکتا ہے۔ توبہ تو اولین ترجیح ہے اسلام کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کے اعلان ظاہر میں جس چیز پر زیادہ تعلیم اور تربیت دی اور ذہن بنایا وہ توبہ ہے۔ 6666 آیت کو آپ اگر لے لیں تو پورا قرآن جو ہے انسان کو توبہ کی طرف گھماتا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، تقوی، پرہیزگاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان غلامان مصطفیٰ نے سینوں میں جذب کی۔ حدیث کی صورت میں ایک ذخیرہ اس وقت سیاستہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس میں دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ جو تعلیم اور تربیت ہے اور جس پر زیادہ زور ہے وہ توبہ کا ہے، کیونکہ توبہ سے ہی انسان خیر کے دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ توبہ کیے بغیر 100 حج کر لے، زندگی بھر ایک حج قضا نہ ہو، ساتھ توبہ بھی نہیں ہے۔ کوئی نماز قضا نہیں، توبہ بھی نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں صدقہ و خیرات کا طاقت رکھتا ہے، دیتا ہے، مگر توبہ نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ خیر توبہ سے ہی ملے گی، یہ تو لازم 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 ہے۔ تو یہ بہت بڑی رات اللہ نے عطا کی ہے، اس میں ہم توبہ کریں، پھر اپنا نصیب اللہ کی بارگاہ میں لکھوا لیں۔ جب اللہ نے فرمایا تمہاری تقدیر تو لکھی جا چکی، تمہاری تقدیر تمہارے پیدا ہونے سے، یعنی دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے تمہاری تقدیر لکھی جا چکی۔ مثال کے طور پہ تم اگر بدبخت ہو دنیا میں، اللہ فرماتا ہے میں تجھے
شب برات دے رہا ہوں، اس رات میں آ کے اپنی بدبختی کو اپنے بخت میں تبدیل کرا سکتا ہے مجھ سے۔ تو پھر اس سے بڑی تو میرے خیال میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لکھا اس نے علم سے، ہم نے جو ہے تقدیر تبدیل کرانے کا ہمیں حق دے دیا۔ یہ وہ رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ توجہ کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ، نعت خوانی نعت سنتے ہیں، نعت سے انشاءاللہ ہماری عشق کی بہاریں آئیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ وظائف بھی ہیں، انشاءاللہ راہ بھی ہوگی خطابات کی صورت میں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذکر ہوگا، توبہ ہوگی، لنگر ہوں گے، تسبیح کی جماعت، انفرادیت بھی نفل میں نے انشاءاللہ آپ کے لیے آج انتخاب کیا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سینے میں اتاریں گے۔ تو مجھے آپ حسب عشق سبحان اللہ سنا دے، تلاوت سنتے۔ یہ میں نے حال دیکھا آپ کا، آپ تو ٹوٹ چکے، مجھے گرم عشق چاہیے، وہ تازہ بندہ چاہیے، نہیں یہ بھی نہیں، اور زیادہ، اور زیادہ بولیں، ایسے کھول کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی پیاری شب برات کی رات میں یہ پر رونق پر ذوق محفل قبلہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد ریاض الدین ثانوی قادری زیدہ مجدہ الکریم آپ کی زیر صدارت سجی ہوئی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آیا قبول فرمائے اور اس بخشش کی رات میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، کبھی شب معراج تو کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی شب معراج تو کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ ارے کتنا ہے مہربان میرا رب جو بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے، کتنا ہے میرا مہربان میرا رب کہ بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے، اور رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ۔ آج تو کھلا ہوا ہے نا، مانگتا جب مانگے گا اسے بلا حساب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ اور فرمایا مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے میں ملتمس ہوں قبلہ حافظ محمد نادر عباس صاحب آپ تشریف لائیں گے، اپنے پیارے انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ سب حضرات ذوق شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نعرے کے ساتھ استقبال فرمائیں، پتہ چلے دیوانے سب اپنی بخشش کرانے کے لیے حاضر ہوئے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میرے آقا جیسا، پیارے آقا جیسا، سونے مدنی جیسا، سونے دل پر جیسا، سونے عربی جیسا، ہم اپنے نبی کے، لجپال نبی کے مزنی اعلیٰ دیوانے بن کر جب دیوانے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، بن کر دیوانے دکھائیں نا، ہم اپنے نبی کے
ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے، 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 آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، ہاں باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے، میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، ہاں باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، اور بھی عاشق نے پر میرے محبوبہ، اور بھی عاشق نے پر میرے محبوبہ، تیرے یار بلال دیا کیا باتاں نے، تیرے یار بلال دیا کیا باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، ہاں باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے، میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، ہاں باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، چم کے تیرے نالین زمین کہندے سے، چم کے تیرے نالین زمین کہندے سے، سوہنے تیرے چال دیا کیا باتاں نے، سوہنے تیرے چال دیا کیا باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، ہاں باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، حسن تے جلوے ونڈڑ والے لجپالا، 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 تیرے حسن جمال دیا کیا باتاں نے، تیرے حسن جمال دیا کیا باتاں نے، آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے، ہاں
آمنہ پاک لال دیا کیا باتاں نے تیری آل نو منن والے جنتی 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 نے آقا تیری آل دیا کیا باتاں نے آقا تیری آل دیا کیا باتاں نے آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے ہاں باتاں نے آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے ہاں باتاں نے آمنہ پاک دلال دیا کیا باتاں نے ماشاءاللہ میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے آمنہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے خوب فرمایا آج بخشش کی رات ہے وسیلے بنانے کی رات ہے کیا پتا کس کا کون سا وسیلہ قبول ہو اور بخشش مل جائے لیکن اس جہان کے اندر ایک وسیلہ ایسا بھی ہے ایک پیارا عظیم وسیلہ ایسا بھی ہے اگر وہ پیش کر دیا جائے تو جو چیز بھی مانگی جائے اللہ دیتا ہے وہ وسیلہ کوئی اور نہیں وہ وسیلہ میرے محبوب خدا کی ذات ہے خوب فرمایا کہ ان کی رحمت للعالمین کے بارے میں کہ کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیٹھے ہیں نا ہم لوگ انشاءاللہ پیارے نبی کے صدقے بیڑا پار ہوگا جس کا عقیدہ ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہتے ذوقدار سبحان اللہ کہیں کہ کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو آقا ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں اور سنگ مارے جو اس کو بھی آقا دعا دیتے ہیں ارے دشمن آ جائے تو وہ چادر بھی بچھا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو وہ چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے بزرگوں کی صحبت میں شب بارات میں مسجد کے اندر بیٹھ کے ارے تڑپے جو عاشق ارے وہ مدینے سے پردے بھی ہٹا دیتے ہیں تڑپے جو عاشق وہ مدینے سے پردے بھی ہٹا دیتے ہیں اور خوب فرمایا جن کی لین لگ گئی نا جن کو اس وسیلے کا پتہ لگا تو ان کی کیا حالت تھی ارے ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال وہ ادھر سے کوڑے مارتے آپ مسکراتے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے وہ کوڑے مارتے آپ مسکرا کر کلمہ طیبہ پڑھتے اے بلال تجھے کچھ نہیں ہوتا تجھے مارتے ہیں تو ہنستا ہے مسکراتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے مارتے ہو نبی مصطفیٰ مجھے دیدار کراتے ہیں جب انہیں دیکھتا ہوں تو اپنی دکھ درد تکلیف بھول جاتا ہوں اور زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوں تو حضرت بلال حبشی کا جذبہ سنیے اور اپنے جذبے بڑھائیے کہ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال ارے دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اور مارا کھا کھا کے بلال آقا دانا لیندہ سی جس کے دل کو اس جملے سے راحت پہنچتی ہے وہی سبحان اللہ کہے
جس کا ایمان کا جذبہ اجاگر ہو رہا ہے وہی سبحان اللہ کہے کہ مارا کھا کھا کے بلال حبشی بلال مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نام لیندا سی مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نام لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہو کہندا سی کی کہندا سی دل میں تمہاری یاد نے ڈیرا جما لیا اے بلال تو کعبے پہ پہنچ گیا اتنی عظمتوں کو چھو گیا ہے کیا معاملہ ہے کون سا کام کیا ہے ہمیں بھی بتا ہم بھی کریں تاکہ ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے ہوں تو حبش کا بلال تھا تیرے ہونٹ موٹے تھے تو کالا تھا تجھے کوئی پوچھتا نہ تھا آج تیری اتنی قدر و قیمت کہ سب قریشی نیچے ہیں تو کعبۃ اللہ کے اوپر ہے بتا تو صحیح تو وہ بتاتے ہیں کہ آقا دل میں تمہاری یاد نے ڈیرا بسا لیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا ارے سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا اور آخر میں فرمایا کہ انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر اور دنیا کی ترقی کے پیچھے بھاگنے والوں سوچو کہ انسان جا رہا ہے اس شعر کے بعد نعرہ لگوانا ہے آپ کے ایمان کو چیک کرنا ہے آپ نے بھی ثبوت دینا ہے کہ انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر ارے میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا اور حسن یوسف کو دیکھ کر ارے وہاں کٹی تھی انگلیاں ارے یہاں تو چاند ہی کٹ گیا ان کی انگلی کو دیکھ کر بلا تاخیر اگلے ثنا خان مصطفیٰ استاد محترم قبلہ حاجی محمد ارشد علی قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے نعرے کے ذوق کے ساتھ استقبال فرمائیں پتہ چلے دیوانے اپنی بخشش کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے آقا جیسا مزہ نہیں آ رہا گونج آنی چاہیے ہاتھ جھنڈے بن جانے چاہیے دل کے ساتھ بولے نا بہار کا موسم چلے گا میرے آقا جیسا میرے آقا جیسا سونے آقا جیسا سونے مدنی جیسا سونے دل بر جیسا سونے عربی جیسا سونے دل بر جیسا سبحان اللہ پھر صاحب فرما رہے ہیں یہ نعرہ بھی ضرور لگائیں کیا آپ کا بھی ارادہ ہے اگر ارادہ ہو تو ہاتھ کوئی نیچے نہ لائے آواز کسی کی کم نہ ہو غلام ہیں آج غلاموں کی ہی تو بات بننی ہے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ قبلہ حاجی محمد ارشد قادری سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام مل کے پڑھ لیا الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ ذات گرامی آج شب برات کی رات ہے اور حضور قبلہ پیر و مرشد کے زیر صدارت الحمدللہ آج کی جو شب برات ہے وہ بھی نصیب ہو رہی ہے آج کی اس رات کے صدقے دعا یہ کریں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر شب برات ہو ہر روز روز عید ہو کچھ ایسا ہی ماحول بن جائے میری حاضری سے پہلے ابھی مجھے کان میں کسی نے آگے فرمائش کر دی میں اسی کلام سے اپنا آغاز کرتا ہوں گزارش تمام احباب سے یہی رہے گی کوشش کیجئے گا ساتھ مل کے پڑھیے گا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاں وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. یہ جملہ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیں. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. گونج پیدا ہو جائے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. خدا جس کے آنے، خدا جس کے آنے سے ظاہر ہوا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. جو ہاتھوں میں کوثر لیے ہی کھڑا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. کہیں ذرا سبحان اللہ اور پہلا شعر سماعت فرمائیں. جو تخلیق میں سب سے پہلے ہوا ہے، جو آدم کو بنتے ہی تکتا رہا ہے، جو لوح قلم سے بھی پہلے بنا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. لا آدم ہے، لا عیسیٰ، لا موسیٰ گیا ہے. خدا تک تو بس میرا حاکم گیا ہے. پہن کر جو نالین رب سے ملا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. سمجھ میں کسی کی وہ آیا ہی کب ہے، اصل روپ اس نے دکھایا ہی کب ہے. جو نہ ہی بشر ہے، جو نہ ہی خدا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے،
صفا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. بولے سبحان اللہ. ایسی نہیں عشق. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہوٹا تے مرحبا ہوٹا تے مرحبا سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. کلیاں بھی تو سجا چا بہڑا بھی تو سجا چا اور میلاد دی خوشی وچ جھنڈے تے جھنڈیاں لاچا جھنڈے تے جھنڈیاں لاچا. اتنی تکر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے. اتنی تکر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے. ہنجواں تے ہو کے آدے سیلاب ٹل گئے دختر کشیدے سارے عذاب ٹل گئے عذاب ٹل گئے دھیاں دے سر ردائے سوہنا جو آ گیا ہے. دھیاں دے سر ردائے سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. اور آخر میں منقبت کے اشعار ذرا بولے سبحان اللہ. دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار نبی دے بچیاں دا. اول سے آخر کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہاتھ بھی اٹھا کے دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا. دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں اے رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں اے. ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا. ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. قبر میری تے اے ہو تختی لا دینا. قبر میری تے اے ہو تختی لا دینا. ایسی خدمتگار علی دے بچیاں دا. ایسی خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار
دا منگلے راہب جلے پتر منگلے نے منگلے راہب جلے پتر منگلے نے لگ آئے دربار علی دے بچیاں دا لگ آئے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا دار علی دے بچیاں دا اور آخری شعر سماعت فرمائے ایسے نہیں ہاتھ اٹھائیں ذرا بولیں سبحان اللہ دیکھی ساری دنیا تیری ہو جاسی دیکھی ساری دنیا تیری ہو جاسی بنتے سہی ایک بار علی دے بچیاں دا بنتے سہی ایک بار علی دے بچیاں دا بن جاتا دار علی دے بچیاں دا بن جاتا دار علی دے بچیاں دا ماشاءاللہ کہ بن جا تابع دار علی دے بچیاں دا کہ وہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں وہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں وہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں جو احباب ادھر موجود ہیں وہی سبحان اللہ سنائیں کہ وہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں ہم تو وقت دیے بیٹھے ہیں انہوں نے خاندان دیا ہے ان کے خاندان پہ سبحان اللہ پڑھے ہیں کہ وہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں ارے گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا ارے یہاں دودھ پیتے بچے بھی جان دیتے ہیں یہاں دودھ پیتے بچے بھی جان دیتے ہیں اور فرمایا کون حسین 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 تھوڑی دل کو روشنی بخشتے ہوئے تھوڑا میرے ساتھ مل کے بول اٹھیں حسین 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 اب نہیں بول رہے نا جو اشعار پیش کروں گا انشاءاللہ ضرور بولو گے حسین 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 ارے حسین وہ ہے جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے ارے اس نواسے پر نانا محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ارے سجدے تو سب نے کیے لیکن ان کا عجب انداز ہے ارے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے جس پر خود خدا کو ناز ہے بلا تخیر نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت پیش کروں گا استاد محترم قبلہ قاری محمد اسحاق صاحب آپ تشریف لائیں گے ذوق کے ساتھ استقبال فرمائیں نعرے کے ذوق کے ساتھ پتہ چلے دیوانے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے آقا جیسا ہے کوئی پیارے آقا جیسا جب نہیں ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر بولو نا میرے آقا جیسا سونے آقا جیسا سونے مدنی جیسا سونے دلبر جیسا سونے عربی جیسا سونے مدنی جیسا سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً آپ جو ہاتھ اٹھا کر جواب دے رہے تھے تو یقین کریں میں تو وہاں پہنچ گیا جب قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا جب یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو آپ کا ایمان بھی واجد کرے گا تو جب ہاتھ اٹھا کر آپ سبحان اللہ بولتے ہیں تو جب یہ گواہی دیں گے ہاتھ زبان کو حکم ہوگا تو خاموش ہو جا ہاتھوں کو جب حکم ہوگا تم بولو جب آپ ہاتھ اٹھا کر بولتے ہیں تو جب ہاتھ یہ گواہی دیں گے
روشن ہے کس کے نور سے شمس و قمر سے پوچھ، روشن ہے کس کے نور سے شمس و قمر سے پوچھ، ہے کس کا عکس کاوش لال و گوہر سے پوچھ، جھکتی ہے کس کے در پہ جبین سحر سے پوچھ، شان رسول پاک کسی دیدہ ور سے پوچھ، شان رسول پاک کسی دیدہ ور سے پوچھ، ہر چیز میں انہی کے کرم کا ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، محمد رحمت حق ہیں، پیمبر ہو تو ایسا ہو، محمد رحمت حق ہیں، پیمبر ہو تو ایسا ہو، ہوئے ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو، ہوئے ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو ایسا ہو، غلاموں کے لیے آقا کو جب تکلیف میں دیکھا تو کہا جبریل نے کہ بندہ پرور ہو تو کہا جبریل نے کہ بندہ پرور ہو تو ایسا ہو، اور ملا سجدہ ملا سجدہ میرے سر کو نبی کے آستانے پر، اگر در ہو تو ایسا ہو، اگر سر ہو تو ایسا ہو، تو پھر مل کر پڑھیے، اچھے اچھوں سے ہمارا پیار ہے، اچھے اچھوں سے ہمارا پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، اچھے اچھوں سے ہمارا پیار ہے۔ اور پہلا شعر میں دیکھ سکے کو سمجھ آندے، یقیناً جب کو سمجھ آ گیا اوندا مجبوری بان میں سے ہاتھ سامنا، بے کسوں اور بے بسوں کا آسرا، بے کسوں اور بے بسوں کا آسرا، آمنہ کے لال کا دربار ہے، آمنہ کے لال کا دربار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، مل کر پڑھیے، اچھے اچھوں سے ہمارا پیار ہے، دشمنوں کو کون دیتا ہے دعا، دشمنوں کو کون دیتا ہے دعا، یہ میرے سرکار کا کردار ہے، یہ میرے سرکار کا کردار ہے۔ اور جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاید وہ بھول پڑے، اچھے اچھوں سے ہمارا پیار ہے، بخشوائیں گے اسے میرے حضور، بخشوائیں گے اسے میرے حضور، ان کے شہزادوں سے جن کو پیار ہے، ان کے شہزادوں سے جن کو پیار، اور وہ مقدر کا سکندر ہے علیم، وہ مقدر کا سکندر ہے علیم، جو ثنا خوان شہ ابرار ہے، جو ثنا خوان شہ ابرار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، آخر
आखिर में मिलकर पढ़िए अच्छे अच्छों से हमारा प्यार है। माशाअल्लाह बिला तखीर खिताब ज़ीशान के लिए हमारे दिलों की आन हमारी शान क़िबला हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला मंबा जूद व सखावत मंबा रुश्द व हिदायत पीर मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सानवी क़ादरी साहब, आप अपने प्यारे बयान के साथ हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे के ज़ौक़ के साथ इस्तक़बाल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मेरे आका जैसा, प्यारे आका जैसा, सोने आका जैसा, सोने मदनी जैसा, सोने दिल पर जैसा। अरे क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया, उम्मतों को न देंगे कोई आसरा, होगी हर एक जुबान पर यही सदा, अरे मुस्तफा के सिवा आज कोई चारा नहीं। जिसकी शफाअत होगी वो तो गज वज के बोलेगा ना क्या, मेरे आका जैसा, सुने आका जैसा, सुने मदनी जैसा, सुन दिल पर जैसा, सुन मदनी जैसा। हम अपने नबी के, लजपाल नबी के, सरदार नबी के दिल वाला नारा लगाए ना, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। क़िबला पीर साहब फरमा रहे हैं ये बोल ही नहीं रहे, आज की रात नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। सदका मिलना है तो हजूर की गुलामी का सदका मिलना है, फिर बोले ना गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी और आपकी खुशनसीबी शब बारात की रात अल्लाह के घर में अल्लाह के ज़िक्र के साथ नसीब हो रही। जितना शुक्र करें कम है। अल्लाह करीम का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी कि आज हम शब बारात की इस खूबसूरत रात में तौबा के लिए आए बैठे। जो तौबा के लिए आए बैठा है वो अपने दिल को हाजिर करके सुभान अल्लाह पढ़ ले। ये अल्लाह की तरफ से अता है कि हमें ये सआदत नसीब हो रही है कि हम तौबा के लिए आए हैं। आज मैंने खिताब
خود کم کرنا ہے، آپ سے میں نے کچھ پڑھوانا ہے، جو آج کی رات کا وظیفہ ہے اور دل بدلنے والا عمل ہے۔ تو جو ہے نا جی، پہلے سے پتا، دل بدلنے والا عمل ہے، دل بدلنا چاہیے، دل بدلنا چاہیے۔ دل کیسے بدلنا چاہیے؟ دل دنیا سے ہٹ جائے، رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جائے، دل بدلنا چاہیے۔ آج دل بدلنے والے اعمال وظائف کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میں وہ وظیفہ شروع کروں، ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بس یہ توجہ سے بیٹھ جائیں، یہ نہیں یہ بہت ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کریم کا فرمان عالی شان کہ انسانوں کی اس پیدائش سے پہلے اللہ نے ان کی تقدیر لکھ دی۔ ابھی دنیا میں انسان آیا نہ تھا، اس کی تقدیر لکھ دی گئی۔ پھر جب دنیا میں آیا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں اللہ نے اس کا مقدر ڈال کے بھیج دیا۔ توجہ بے حد ضروری ہے۔ ہر انسان کے گلے میں اللہ نے مقدر ڈال کے بھیج دیا۔ ہر بندہ اپنا مقدر لے کر آتا ہے، ہر بندہ اپنا، آواز آئے، ہر بندہ اپنا، توجہ سے، ہر بندہ اپنا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں اللہ اس کا مقدر ڈال کے بھیج دیتا ہے، جا۔ توجہ، مقدر بنا دیا، پھر مقدر اس کے گلے میں ڈال کے دنیا میں روانہ کر دیا۔ اب بہت سارے خوش بخت، بہت سارے بدبخت، بہت سارے بیمار، بہت سارے صحت مند۔ کوئی بیمار مقدر لے کر آیا، کوئی صحت کا نصیب لے کر آیا، کوئی غربت کا مقدر لے کر آیا، کوئی دولت کا مقدر لے کر آیا، کوئی محکوم مقدر لے کر آیا، تو کوئی حاکمیت کا مقدر لے کر آیا، کوئی ذلت کا نصیب لے آیا، کوئی عزت کا تاج پہن کر آیا، کوئی رسوائی گلے میں ڈال کر آیا، تو کوئی احترام کا ہار پہن کر آیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جو اپنا مقدر لے کر آیا وہ بدبخت ہے، وہ ذلیل ہے، اس کے نصیب میں رسوائی ہے، اس کے نصیب میں غربت ہے، اس کے نصیب میں تنگی ہے، اس کے نصیب میں تکلیفیں ہیں، اس کے مقدر میں مصیبتیں ہیں، اس کے مقدر میں پریشانیاں ہیں، اس کے نصیب میں تباہی ہے، بدبختی ہے، شیطنت ہے۔ وہ بھی مقدر لے کر آیا نا، وہ کیا کرے؟ گہری بات، نتیجے کی بات۔ مقدر تو گلے میں ڈال کر آیا، اب مقدر بدبختی کا ہے، رسوائی کا ہے، غربت کا ہے، بیماری کا ہے، تکلیفوں کا ہے، مصائب کا ہے۔ اب کیا کرے؟ مقدر تو لے کر آیا، سنیں گے تو جھومیں گے، اور جھومنا بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تیرا مقدر تیرے گلے میں ڈال دیا، تو چاہے تو شب برات میں مجھ سے تبدیل کرا سکتا ہے۔ 5 راتیں دے رہا ہوں،
کتنی؟ توجہ دے دیں مجھے. کتنی گونج ہے دل میں، یاد کر لیں. کتنی؟ 5 راتیں دے رہا ہوں. تو چاہے تو ان 5 راتوں میں مجھ سے رابطہ کر کے اپنی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کرا سکتا ہے. اپنی ذلت کو عزت میں تبدیل کرا سکتا ہے. اپنی بیماری کو صحت میں تبدیل کرا سکتا ہے. اپنی کافری کو مسلمانی میں تبدیل کرا سکتا ہے. اپنی بربادی کو شاد آباد ہونے میں تبدیل کرا سکتا ہے. ان راتوں میں ایک رات شب برات کی رات ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے انسان کا مقدر، بھیج دیا جاتا ہے انسان کا مقدر. توجہ، بھیج دیا جاتا ہے انسان کا مقدر. لکھا نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے. لکھا تو جا چکا، نیا نہیں لکھا جاتا. نیا بولیں ذرا، نیا لکھا نہیں جاتا، بھیجا جاتا. لکھا ہوا بھیجا جاتا ہے. لکھا ہوا بھیجا جاتا ہے. اس رات میں 1 سال کا، اگلے سال کا پیکج اس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اس نے اس سال میں مرنا ہے، یا بیمار رہنا ہے، یا رسوا ہونا ہے، یا غربت میں نقصان ہونی ہے، یا پھر عزت کا تاج پہننا ہے. یہ اس کا مقدر اگلے سال کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب نے ہمیں تعلیم دی، فرمایا تمہارا مقدر جب اگلے سال کا رب بھیج رہا ہو، بہتر یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہو. اس کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوں. کیا مانگ رہے ہوں؟ مولا میرا مقدر اچھا بھیج دے، میرا نصیب اچھا کر دے، میری رسوائی کو عزت میں بدل دے، میری تنگی کو فرحت میں بدل دے، میری بربادی کو آبادی میں بدل دے، میری جہالت کو علم کی روشنی میں بدل دے، میری بے عملی کو عمل میں بدل دے، میری دنیا کی عاشقی کو مصطفیٰ کی عاشقی میں بدل دے. جب یہ دعائیں مانگ رہا ہوگا، تصور کر سکتے ہیں جس رب نے خود فرمایا اپنا مقدر اگر تبدیل کرانا چاہتا ہے 5 راتوں میں مجھ سے رابطہ کر. یہ پیکج کی راتیں ہیں. ان راتوں میں تو اپنا مقدر تبدیل کرا سکتا ہے. ان 5 راتوں میں شب برات ایک رات ہے جو آج ہمیں نصیب ہو رہی ہے. ہم توبہ کریں. اب ذرا آپ کو آسانی کے 3 راستے بتا رہا ہوں. شب برات کے علاوہ 2 راستے اور بھی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ چاہیں تو اپنی قسمت کو تبدیل کرا سکتے ہیں. توجہ کریں. وہ کیا؟ ایک راستہ تو شب برات کا. فرمایا تو چاہے اپنی بربادی کو توبہ کر کے، توبہ بھیج کے آبادی میں تبدیل کر سکتا ہے. دوسرا راستہ فرمایا تو مجھ سے دعا مانگ، اپنی دعا سے تو اپنا نصیب تبدیل کرا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم وہ زندگی گزاریں جو زندگی اللہ کو پسند ہو. ذرا اپنے اندر ہم دیکھیں، کیا اللہ کریم کی پسندیدہ زندگی ہے اس وقت ہماری؟ سوچیں. لوگوں کے لیے بنتے ہیں، لوگوں کے لیے سجتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان جیسا بن کے ان کے سامنے آتے ہیں. لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے موڈ کے مطابق بن کے اس کے سامنے آتے ہیں. مارکیٹ میں آتے ہیں نا،
किसी को अपना बनाने के लिए, किसी का बनने के लिए उसके मूड को जान के फिर उसके मूड के मुताबिक उसके सामने आते हैं ताकि वो मेरा हो जाए, मैं उसका हो जाऊं, वो मुझे पसंद कर ले। जब उसके मूड के मुताबिक मैं बन के उसके सामने जाऊंगा तो ज़ाहिर बात है वो मुझे पसंद कर लेगा। अब ज़रा अल्लाह का वास्ता है, इस अजीम रात में ये जुमला सीने में रख के अपना कदम बढ़ाइए। लोगों के मूड के मुताबिक बनेंगे तो दुनिया ही कुछ 4 लम्हे जी सकेंगे। अगर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बनेंगे हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, हमारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। गहरी तवज्जो के साथ हम ज़रा देखें, क्या हम इस वक्त अल्लाह की पसंदीदा ज़िंदगी में बैठे? समझें बात, तवज्जो करें, हर बंदा ये सोचे इस वक्त वो मेरी पसंद, इनकी पसंद, उनकी पसंद, उनकी पसंद के मुताबिक तो बैठा है, क्या इस वक्त अल्लाह की पसंद के मुताबिक बैठा है? अगर बैठा है तो फिर माशाअल्लाह मुबारक हो। मैं सिर्फ यही बात करके मैं उस तरफ जा रहा हूँ जो मैंने आपसे कुछ पढ़वाना है। पहले आपको एक नतीजे पे तो ले जाओ ना, कोई फैसला तो हो जाए। इसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तो हम बैठे। क्या हम ये देखें अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बैठे हैं? इस वक्त हमारी ज़िंदगी क्या अल्लाह करीम की पसंदीदा है? हाँ, गहरी तवज्जो करें। अगर अल्लाह की पसंदीदा ज़िंदगी नहीं है फिर हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह को वो ज़िंदगी पसंद नहीं जिस ज़िंदगी में हराम हो। अब ज़रा एक निगाह अपने कल्ब के अंदर देखें, सर से पांव तक, क्या हमारे वजूद के अंदर कोई हराम नहीं है? अगर है तो फिर अल्लाह नापसंद करता है हराम को। तो नापसंद ज़िंदगी गुजारना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, पसंदीदगी वाली ज़िंदगी गुजारे। वो कामिल, वो अकमल, वो साहिब जमाल, वो साहिब कमाल, वो साहिब खलीफा तो रसूल, वो बड़े साहिब जिसको ये रुतबा मेरे नबी ने दिया। क्या रुतबा? अगर कोई नबी होता तो मेरे बाद मेरा उमर नबी होता। उस साहिब जमाल और कमाल की एक बात ना सुना दूं आपको, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में मुतमिन बैठे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं। हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं है, हम मुतमिन बैठे हैं। हमारी ज़िंदगी में हया नहीं है, हम मुतमिन बैठे हैं। हमारी ज़िंदगी में सच नहीं है, हम मुतमिन बैठे हैं। हमारी ग़िज़ा में हलाल नहीं, हम मुतमिन बैठे हैं। पता नहीं क्यों मुतमिन बैठे हैं। समझ से बात है बाहर से, कैसे मुतमिन बैठे? हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा नहीं है, हम फिर भी खुशहाल बैठे हैं, चेहरे ऐसे बंद संवर के, ठट्ठे हमारा रुकता नहीं, नखरे हमारे चुकते नहीं, ऐसे चलते हैं जैसे हम ही हैं कामयाब। रोड पे ऐसे चलते हैं जैसे हम ही हैं कामयाब। सुने फिर एक बड़े जवान की कैफियत आपके अंदर मुंतकिल करना चाहता। शायद कि आज हम भी उस अजीम सोच से कुछ हिस्सा हासिल करने में कामयाब हो जाएं। हम मुतमिन बैठे, पता नहीं क्यों बैठे। 101 हराम हमारे वजूद में है, हम मुतमिन बैठे। सिर्फ खतरा हो जाए कि गली में कोई चोर है, हमारा इत्मीनान टूट जाता, हमारी नींद ख़त्म हो जाती, हम अलर्ट होकर बैठ जाते हैं, चारों तरफ से देखना शुरू कर देते। सिर्फ खतरा महसूस हो कि गली में कोई चोर आया हुआ है। समझ नहीं आती
گلی میں چور آنے کا خطرہ ہو جو اس نے مال لوٹنا ہے تو اس خطرے کو دیکھتے ہوئے ہم چاروں سمت کھڑے ہو جاتے ہیں. شیطان نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، ہم پھر بھی مطمئن بیٹھے. اس نے ہمارا ککھ نہیں چھوڑا، ہم پھر بھی مطمئن بیٹھے. وہ مسلسل ہمیں لوٹ رہا ہے، وہ مسلسل ہمیں لوٹ رہا ہے، ہم پھر بھی مطمئن ہیں. اس قوم کو، اس امت کو کون سمجھائے جس کا سب کچھ لٹ چکا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جاتی. تسلسل کے ساتھ اس کا سب کچھ لٹ رہا ہے، یہ خوفزدہ نہیں ہے. میں بڑے جوان کی بات سنا کے پھر آپ سے وظائف پڑھانا چاہتا ہوں. توجہ، آج اس اطمینان کو ہم کچل کے رکھ دیں گے جو ہمارا جھوٹا اطمینان ہے. ہم جو فراڈ کی صورت میں مطمئن ہو کے چل رہے ہیں، آج اس اطمینان کو ہم کچل دیں گے جس میں دھوکہ ہے. حقیقی اطمینان کو حاصل کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت پر معمور، جلوہ افروز، امیر المومنین کے رتبے میں فیض، لاکھوں درجات سمیٹے یہ بندہ مسند رسول پر بیٹھا ہے. لاکھوں فضائل کا مالک یہ شخص سمیٹے مسند رسول پہ بیٹھا ہے، امیر المومنین کے رتبے پہ بیٹھا ہے، اور گفتگو ہے کسی کے ساتھ، مصروف گفتگو ہیں. اتنی دیر میں ایک قافلہ مجاہدین کا فتح کر کے اور جھنڈا اسلام کا لگا کے امیر المومنین کی بارگاہ میں انہوں نے بندہ بھیجا کہ جاؤ امیر المومنین کو خوشخبری سناؤ کہ جس علاقے میں آپ نے بھیجا تھا وہ علاقہ ہم نے فتح کر لیا، وہاں اسلام کا جھنڈا لگ گیا، وہاں قانون اسلام جاری ہو گیا، گورنر بیٹھ گیا ہے. یہ خوشخبری سنا دیں، پھر اس کے بعد جو آگے لائے عمل ہوگا وہ ہوگا. توجہ سے سنیں. اب اتنی اہم بات، اتنی اہم بات، اتنی خوشخبری والی بات لے کر کے وہ بندہ خلیفۃ الرسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ محو گفتگو تھے. توجہ سے، محو گفتگو تھے. وہ آ کے داخل دیتا ہے، کہتا ہے اے امیر المومنین، ہم نے وہ جنگ فتح کر لی ہے. آپ بات کرتے رہے. پھر دوسری دفعہ اس نے دخل دیا، اے امیر المومنین، خوشخبری ہو، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے. آپ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے. جو بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. یقیناً کوئی عام بات نہیں تھی، فضول بات نہیں تھی. وہ قابل، کامل اور اکمل بات فرما رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو وہ لفظ ہی نہیں بولتے تھے جو بے فائدہ ہو. مکروہات تو جہاں رہی، کراہٹ کے جملے تو کہیں پھینکے ہوئے تھے. وہ لفظ ہی نہیں بولتے تھے جو غیر ضروری ہو. غیر ضروری بات ہی نہیں کرتے تھے. اتنی اہم بات ہے. تیسری مرتبہ جب اس بندے نے پھر آواز دی، امیر المومنین، ہم نے جنگ فتح کر لی ہے، اسلام کا جھنڈا لگ گیا ہے. آپ نے فرمایا چپ کر، سن رہا ہوں، میں دیکھ نہیں رہا کہ میں بات کر رہا ہوں. بس اتنا بولے، دیکھ نہیں رہا کہ میں بات کر رہا ہوں. وہ دہل گیا، وہ جملہ سن کے سہم گیا، شرمندہ ہو گیا. میرے جملے پہ غور کرنا، کیا ہو گیا؟ سب سے سنوں گا پھر یہی بات بنے گی. کیا ہو گیا؟ وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں کیا کر بیٹھا. شرمندگی کے آثار، ندامت کے آثار چہرے پہ نظر آئے تو وہ ایسے ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے چونکے، ایسے خوف میں آ گئے، خوف میں اٹھے.
اٹھ کے کیچڑ ساتھ تھا اس میں جا کے سر رکھ دیا. سر رکھ کے کیچڑ سے اپنا منہ بھر لیا, اوپر ہاتھ اٹھا کہتا مولا یہ اس عمر کی کیا اوقات ہے, یہ تیرے بندوں کو شرمندہ کرتا پھرتا ہے. اس عمر کی کیا اوقات بن گئی جو تیرے بندوں کو یہ شرمندہ کر رہا ہے, شرمندہ کرتا پھرتا ہے. یہ ہے ایمان. حالانکہ اس میں کوئی جرم بنتا نہیں ہے. بڑے چھوٹوں کو ڈانٹتے ہیں, پھر امیر, مطلب پھر بھی اتنی صفائی ہے کہ اتنی سی بات پہ تڑپ گئے, کیچڑ میں جا کے اپنا منہ ڈال دیا. پھر اٹھایا تو کہا مولا اس کی اوقات کیا ہے, یہ تیرے بندوں کو شرمندہ کرے. اب آپ کو سمجھ آئی, اس کو خشیت بولتے ہیں, اس کو کامل ایمان بولتے ہیں. ہم کیسے مطمئن چل رہے ہیں, کس بات پہ ہم مطمئن بیٹھے ہیں, بتائیں مجھے کس چیز نے ہمیں اطمینان بخشا ہوا ہے. وہ تو خیال جرم سے پاک ہے, محو گفتگو خلافت ہے. اتنا بنتا بھی ہے کہ چپ کر دیکھ نہیں رہا کہ میں بات کر رہا ہوں, اس کے باوجود بھی وہ تڑپ گئے. اس کو خشیت بولتے ہیں. ذرا مجھے اپنے قلب کا حال سنائیں, لاکھوں گناہ کر کے کبھی تڑپے؟ ایسے بے دھڑک پھر رہی ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. جو شرمندہ ہوا بندہ, اس کو دیکھ کے یہ حالت ہو گئی, کیا اس خشیت سے کنیکشن نہیں لینا چاہیے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کس بات کا اطمینان ہے؟ کوئی تو مجمع میں بتائے, کون سی چیز ہے جس نے مطمئن کیا ہوا ہے؟ کیا ہمارا رتبہ فاروق اعظم سے بالا ہو گیا ہے؟ کون سا وہ ہے خیال جس نے ہمیں مطمئن کیا ہوا ہے؟ ہم ڈر ہی نہیں رہے, تھوڑا سا بھی اپنے کردار سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ایک بات نہ سنا دوں, بڑے جوان کی ایک بات اور سنانا دوں, دل میں آئی ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں صرف آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ توبہ کر لیں, اپنے آپ کی صفائی شروع کر دیں. یہ صرف آپ کو بڑے لوگوں کی باتیں سنا کے ان کے کنیکشن سے اپنا کنیکشن جوڑنا چاہتا ہوں. آؤ ایک اور بڑے انسان کی بات سنو, اور بڑی گہرائی کے ساتھ سن لو. آئی ہے تو سن لو. خدا کے آج ہم بھی اس خشیت کے مالک ہو جائیں جس خشیت کے مالک وہ تھے, اس ڈر کے مالک ہو جائیں جس ڈر کے مالک وہ تھے. وہ خشیت آئی تو اتنی صفائی قلب کو نصیب ہوئی تو کسی کو شرمندہ کر کے بھی وہ تڑپ جاتے تھے, ہم لوٹ کے بھی نہیں تڑپتے. وہ لفظ سے کوئی شرمندہ ہوا تو وہ تڑپ گئے, اپنی پیشانی کو کیچڑ میں ڈال دیا. ہم مار مار کے ادھمویا کرتے ہیں, اتنی زبان چلاتے ہیں کہ حشر نشر کر دیتے ہیں, اور بھی کچھ بہت ہے. ہر کوئی سمجھدار بیٹھا ہے. تو آؤ ایک اور خشیت کا مظاہرہ سن کے ہم اس لنگر سے لنگر لے لیں. اگر سبحان اللہ کی گونج ہو تو میں یہ بات بھی سنا دوں آپ کو. طواف کعبہ میں مخلوق مصروف ہے. طواف کعبہ میں مخلوق, آواز آئے, مصروف ہے. توجہ کریں, طواف کعبہ میں خدا کے بندے مصروف ہیں. یک لخت رونے کی آواز کانوں پہ آئی تو بندے چونکے, کون رو رہا ہے؟ سب نے سمجھا یہ توبہ کی جگہ ہے. تو ظاہر ہے کہ گنہگار آیا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے. اچھی بات ہے. وہ لوگ تو توبہ کو پسند کرتے تھے نا, ہم تو توبہ کا نام سننا پسند نہیں کرتے, وہ توبہ کو پسند کرتے تھے. کیونکہ تعلیمات رسول نے سرفرست جو توبہ رکھی, رسول اللہ کی ساری تعلیم, تربیت, تبلیغ کا محور توبہ. خود کرتے 100 مرتبہ رسول پاک دن میں توبہ کرتے. یہ تعلیم امت ہے. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا, حضور کیا گناہ کرتے ہیں آپ توبہ کرتے؟ فرمایا گناہ نہیں کرتا, ایک ہے خوف
جو گناہ کے بعد ہوتا، ایک ہے خشیت، آج یہ فرق بھی آپ کو سنا دوں، ایک ہے خوف جو گناہ کے بعد نصیب ہو جائے تو پھر بندہ ڈر کا مارا نہیں کرتا، ایک ہے خشیت، خوف یہ ہے کہ گناہ کے بعد آ جائے کہ ڈر کا مارا توبہ کر لے، خشیت یہ ہے گناہ نہ کرے یار چھن جانے کا خوف آ جائے، یہ خشیت ہے، کہیں اس کے راستے سے ہٹ نہ جاؤں، یہ خشیت ہے، کہیں اس کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، یہ اس کو خشیت بولتے ہیں، کہیں اس کی بارگاہ سے مردود نہ کیا جاؤں، یہ اس کو خشیت بولتے ہیں۔ تو وہ لوگ خوف تو ان کا تھا نہیں کیونکہ گناہ نہیں کرتے تھے، وہ خشیت میں رہتے تھے، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، کہیں وہ ہم سے دور نہ ہو جائے، یہ خشیت تھی۔ آج اسی خشیت کا مظاہرہ کعبہ میں ہو رہا ہے، لوگوں نے سمجھا کہ گناہ گار آیا ہے، چلو اچھی بات ہے، گناہ کر کے توبہ کرنے آ گیا تو روئے گا، تو اللہ کی بارگاہ تو پہلے ہی بلا رہی ہے کہ آ جاؤ، جب آ جاؤ گے تو میں تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دوں گا، آ جاؤ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالوں گا، آ جاؤ، تو اللہ بلا رہے ہیں، تو اس گناہ گار کو آج خیال آ گیا، تو اچھی بات ہے، رو رہا ہے، تو پھر رونا زیادہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ چیخیں شروع ہو گئی، پھر چیخوں نے دل دہلا دیے، طواف والے بے تاب ہونے لگے، ان کی چیخیں سن کے ان کا تغیر بننے لگا، ان کو اپنا لطف بھولنے لگا، اتنی خوفناک چیخیں سن کے دردناک انداز سے وہ لوگ بے تاب ہو گئے، طواف چھوڑ دیا، اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، کہتے ہیں کہ میاں تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ مہربان ہے، اس نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر توبہ کرنے کوئی گناہ گار آ جائے تو اللہ فرماتا ہے پوچھوں گا بھی نہیں، بلکہ اس کے سارے گناہوں کو لا یبدل اللہ سیئات حسنات، توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے اس کے نام اعمال میں داخل کر دوں گا۔ کیا تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا ہوا؟ چپ کر، اب آ گیا ہے تو یقین رکھ اور اطمینان کر، تیری توبہ قبول ہے، آئندہ نہ کرنا، ہمیں طواف کرنے دے، کیونکہ تیری چیخوں کی وجہ سے ہمارا دل دہل رہا ہے، ہمارا لطف ٹوٹ رہا ہے، تو چپ کر، ہم بھی تیرے لیے دعا مانگتے ہیں، تو بھی دعا کر اور یقین کر کے تیری توبہ قبول ہے جب تو توبہ کرنے آیا ہے۔ تو کہیں جا کے کچھ سانس رکی تو ان نے کہا جانے والے چہرہ تو دکھا دے، نام بھی بتا دے، چہرہ بھی دکھا دے، تاکہ تیرے نام کو لے کر کے ہم تیرا نام لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرتے رہیں۔ آپ سنیں گے تو دل اس خشیت سے شاید حصہ پا لے، ہماری ڈٹھائی آج شاید دم توڑ جائے، ہمارا جھوٹا اطمینان آج وہ دم توڑ جائے، ہمارا جھوٹا قلب جو سکون میں رہتا ہے خامخواہ آج شاید وہ مر جائے، اور اس خشیت سے اس کو یہ نور مل جائے۔ وہ کیا؟ جب چہرہ پلٹا تو امام حسن بن علی تھے، یہ ہے امام حسن کی توبہ، وہ ہے عمر کا حال۔ اسی طرح اگر آپ فہرست لے لیں کاملین کی، ہر کامل کی زندگی آپ کو خشیت میں نظر آئے گی، خوف خدا اور خشیت میں نظر آئے گی۔ دوستو، یہ شب برات یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، اسی انعام کو لے کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، وہ زندگی شروع کریں جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کی مقبول ہو، اللہ کی محبوب ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ کا ارادہ ہے کہ زندگی بدلے، روشنی ہو جائے؟ سبحان اللہ کے گونج سے مجھے سنا دیں، میں 2 وظیفے ہیں جو مل کے ہم کریں گے، اس سے بہت برکتیں حاصل ہوں گی، تو کیا خیال ہے زندگی بدل جائے؟ پھر بتا دیں زندگی، بس رکھ دیں پیسے، رکھ دیں پیسے ادارے میں جمع کرا دیں، رکھ دیں، بیٹھ جائیں۔ کیا خیال ہے؟ توبہ والی زندگی پسند ہے آپ کو؟ جس زندگی میں کوئی جرم نہ ہو وہ زندگی آپ کو چاہیے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کچھ میں، جس زندگی میں کوئی جرم نہ ہو وہ زندگی آپ کو چاہیے؟ جو زندگی پاک ہو وہ زندگی آپ کو چاہیے؟ تو پھر اپنے آپ کو تیار بند کر لیں، توبہ کے لیے ذہن بنا لیں، درود شریف کا ورد پہلے ہوگا، اس کے بعد آیت کریمہ کا ورد ہوگا، اس کے بعد ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، زندگی بدلے گی انشاءاللہ۔ درود شریف شروع کر دیں، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد. گونجا ہے آپ کی، آپ سے پڑھوانا ہے میں نے درود پاک. ایک حد ہے درود پاک کی، اس تک آپ پہنچیں، پھر دیکھیں اثر کیا بنتا ہے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. کوئی بندہ خاموش نہ بیٹھے، یہ وظیفہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ذرا جھوم کے آواز آپ کی گونجے، دل کھولیں ذرا کھول کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایسے درود پڑھیں کہ جیسے
سرکار دو عالم کے مواجہ شریف کے سامنے کریں، سبحان اللہ. پھر اس کی لذت دیکھیں، پھر اس کی توجہ دیکھیں. آواز اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یہ تو میں آپ کو پہلا نظارہ کرا رہا ہوں، اس کو ذرا محسوس کریں کہ مدینہ سے کیا آ رہا ہے. اس کو محسوس کریں، انشاءاللہ آپ کو مدینہ سے کچھ آتا ہوا نظر آئے گا، رحمت مصطفیٰ کی نظر آئے گی. اگلا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ اس تک پہنچانے والا ہے. بلند آواز سے ذوق کے ساتھ مل کے جھوم جھوم کے پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب یہ ہے درود. اب ذرا سلام بھی پیش کرتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ کی گونج لگا دیں. سبحان اللہ. اور بھی ذرا آج ایسے ذوق والی آئے. سبحان اللہ. ایسے ذرا کھل کے ہاتھ اٹھا کے ایسے بول دیں سبحان اللہ. ایسے سبحان اللہ. پوری کیفیت کے ساتھ جھوم جائیں نا. سبحان اللہ. ہم نے چونکہ لذت لینی ہے نا، اس لذت سے خود کو آشنا کرنا ہے نا. جھوٹی لذت نے ہمیں اٹھا کے کہاں پھینکا ہوا ہے؟ جھوٹی لذت نے ہمیں اٹھا کے کہاں پھینکا ہوا ہے؟ یہ لذت لینا. اگر اس میں مزہ ہے تو اس میں بھی مزہ ہے. اگر اس میں لذت ہے تو اس میں بھی لذت ہے. وہ مزہ برباد کرتا ہے، یہ مزہ آباد کرتا ہے. سبحان. اس لذت سے آشنا ہو جائیے. اس لذت سے آشنا ہو جائیے. کہاں رکھا ہے اس میں وہ چیز جو اللہ نے اس میں رکھی ہے. سبحان اللہ. تو پوری کیفیت کے ساتھ سبحان اللہ کی گونج لگائیں نا، مجھے پتہ چلے کہ آپ کا سینہ مدینہ ہو گیا. سبحان اللہ. اب میں ایسا وظیفہ شروع کرنے والا ہوں جو تحت الثری سے نکال کے عرش اولی تک بندے کو لے جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں کیا سمجھتے اب ایسا وظیفہ دے رہا ہوں. ہاں میرے ساتھ دیں گے تو زندگی بدل سکتی ہے. ہاں اس وقت حاجی نذیر صاحب وہ وظیفہ دے رہا ہوں ہاں جو گہرائیوں سے اٹھائے بشر کو بلندیوں پہ لے جائے. سبحان اللہ. پھر آپ سے پوچھنا لوں کہ گہرائیوں سے نکلنا چاہتے ہو کہ نہیں نکلنا چاہتے؟ بتا تو دو یار، بتا تو دو خدا کے لیے. نکلنا چاہتے ہو کہ نہیں نکلنا چاہتے؟ گمراہیوں سے نکالے. ہاں گمراہیوں سے نکالے اور معرفت میں لے جائے. ابھی یہ وظیفہ شروع کرنے والا ہوں میں آپ کو بتا دوں. جی ہاں، انسانوں کو جو پکڑے ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے علم کے نور میں داخل کر دے. یہ وظیفہ شروع ہونے والا ہے. پھر ایسے تو نہیں ہوگا جیسے آپ بیٹھے ہیں. ذرا دل کی حاضری مجھے بتائیں نا، آپ کتنے بیٹھے ہیں پھر میں وظیفہ شروع کروں. اس وظیفے نے پہلا کمال جو دکھایا آپ کو بتانا دوں کیا خیال ہے؟ تب کہ تاکہ آپ کا اور بھی ذرا جستجو آپ کی زیادہ ہو جائے. آپ کی جستجو زیادہ ہو جائے. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے نا، ہاں مچھلی نے نگل لیا. مچھلی نے نگل لیا. اور سنو یار، سبحان اللہ. ہم کو وہ تو حرام نے نگلا ہوا ہے نا. ہم کون سے باہر بیٹھے ہیں؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں، ہم حرام کے پیٹ میں.
سمجھو بات یار، ہمیں بھی تو حرام نے نگلا ہوا ہے نا. تو جب یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نے نگل لیا. لمبی کہانی ہے، میں وہی حصہ لے رہا ہوں. مچھلی نے نگل لیا، انہوں نے پھینکا، مچھلی نے نگل لیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بتائیں بشر اگر کوئی کہیں زیادہ پھنستا ہے تو میرے خیال میں اسی جگہ پھنستا ہے جہاں نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کنویں سے نکل سکتا ہے، اندھیرے سے نکل سکتا ہے، غار سے نکل سکتا ہے، مزار سے، بازار سے، کہیں سے بھی پھنسا نکل سکتا ہے جتنے رش میں ہو. کسی کے پیٹ میں چلا جائے وہاں نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی نگل لیا تو اللہ نے فرمایا جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وظیفے کو حضرت یونس پڑھتے رہے، اس آیت کریمہ کو حضرت یونس تلاوت کرتے رہے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت یونس صحیح سلامت باہر آ گئے. پھر یہ وظیفہ خدا کو اتنا پسند تھا کہ مصطفیٰ کریم کی امت کو بھی دے دیا ہے. یہ بھی پڑھا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پڑھو پھر یہ وظیفہ شروع کرو. آپ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. یہ وہ وظیفہ ہے جو ہر گہرائی سے انسان کو نکال کے بلندیوں پہ لے جاتا ہے. ایسے دل لگی کے ساتھ پڑھو کہ سینہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حرام کے پیٹ سے نکلے، رسول اللہ کے عشق میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. پہلے پوچھ لو ہو جائیں ایسا کہ نہ ہو. سبحان اللہ. میں کچھ ڈھیلے چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کے سامنے بات کر رہا ہوں. مجھے ٹیٹ چہرے چاہے ہو نہ جائے کہ ظلمت کے اندھیروں سے نکلے، رسول اللہ کی غلامی میں آ جائے. سبحان اللہ. تو پھر ذرا دل جمی کے ساتھ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح لفظ کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آنکھیں بند کر لیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آنکھیں بند کر لیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جم کے پڑھو جم کے پڑھو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان اللہ سبحان سینہ روشن سے سبحان اللہ پڑھو سینہ روشن سبحان اللہ اور ذرا سبحان اللہ کا سکون لے لو سبحان اللہ سبحان اللہ کا لطف لے لو بولو سبحان اللہ لطف لے لو سبحان اللہ کا اسی لطف کو حاصل کر کے لے جاؤ سارے ناجائز لطف دنیا سے ہٹا دو سارے ناجائز لطف زندگی کے ہر موڑ سے ہٹا دو جتنے بھی ناجائز لطفوں نے ہم پر حملہ کیا ہوا ہے ہر ایک کو ہٹا کے یہ لطف حق جاری کر دو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ یہ خوراک پر خوراک آپ کو دی جا رہی ہے اس میں اعظم کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اس ذکر میں تو آپ جانتے ہیں کہ زندگی کو کیا کیا حلاوت نصیب ہو جاتی ہے کیسے دل دھوپتا ہے ماہر صاحب نے کہا کہ وہ مجھے ذکر والی ویڈیو بھیج دیں ہم نے کہا ویڈیو بھیج دیں گے آؤ آج وہ لائیو ذکر کر کے لائیو کا جو فیض ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے ہاں جی تو ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہ 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 اللہ
Allah, 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 Allah.